پوزیشن ہے وہ تو ان کے خلاف مطلب ڈسکرمنیٹ کرتی ہے کورٹ، بالکل یہ کہہ کے کہ یہ گھر ہے اس کو نہیں بیچو. جی ہاں اگر یہی چیز امریکہ میں بھی ہو جائے تو پھر وہاں کی بھی انڈسٹری کراپٹ ہو جائے گی. یہی پرابلم ایکچولی یہی تو اگر دیکھا جائے تو مین پرابلم یہ ہے فور کلوزر کا کہ اگر آپ فلو نہیں کر سکتے تو جو فائنانسر ہے وہ اس کو بھروسہ نہیں ہوگا کہ یہ ایسٹ ریکوریبل ہے، بالکل وہ نہیں دے گا. امریکہ میں جیسا آپ نے بتایا کہ 1954 میں جب یہ مارگیج ایجنسیز بنی ہیں ان کو اتنے اختیارات دیے گئے کہ وہ جب چاہیں وہ اپنے گھر کو بیچ سکتے ہیں. بالکل تو نہ صرف کہ امریکنس نے انویسٹمنٹ کی اس میں، پوری دنیا نے انویسٹمنٹ کی ہے، تبھی تو 11 ٹریلین کا انویسٹمنٹ اس میں ہو گیا. تو یہاں اگر لاز آپ کے خیال میں اگر کوئی فیڈرل مارگیج ٹائپ کی کوئی چیز بن جائے جیسے امریکہ میں ہے اس پیٹرن پہ کہ اس کو خود اختیار ہو کہ وہ بیچ سکتا ہے، خالی کروا سکتا ہے، تو پھر یہاں پھر فائنینسنگ کی تو کمی نہیں ہونی چاہیے. بے انتہا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس طرح کی کوئی چیز کی جائے، ورنہ ہاؤس بلڈنگ کی جو پوزیشن ہے اس وقت ہاؤس بلڈنگ تو ختم ہے، اب بالکل نہیں دے رہا لوگ. نہیں مطلب اب جیسے چھوٹے موٹے آپ لوگ ابھی آخری جو پروجیکٹ بنا رہے تھے اس میں فلیٹ پیسے ملے آپ لوگوں کو؟ نہیں، مطلب اس طریقے وہ پوزیشن نہیں ہے اچھا جو پہلے تھی. جیسے آپ نے 10 مانگا تو 2-3 کا انہوں نے دے دیا مشکل سے، وہ بھی ان کے پاس اصل میں فنڈ ہی نہیں ہے نا. لیکن میں ایز اے بینکر یہ بات جانتا ہوں ریکوری نہیں ہے، ریکوری نہیں ہے. اب ہاؤس بلڈنگ کے بعد انلمیٹڈ فنڈ تو ہے نہیں، 20-30 بلین جو گورنمنٹ نے دیا تھا پبلک سے تو وہ لیتی نہیں ہے. اس نے سب مثال کا 20 بلین لینڈ کر دیا، اس میں سے اگر 12 بلین اس کا پھنس گیا جیسا کہ ان کے اسٹیٹمنٹس آئے تو وہ تو بینک سروائیو ہی نہیں کر سکتا ہے. وہ کہاں سے اتنا سود کور کریں گے؟ کیونکہ 3 مہینے کے بعد ڈیفالٹ کے 3 مہینے کے بعد ایز پر انٹرنیشنل لا اب تو بڑا سخت ہو گیا ہے بینکنگ لا، اور وہ ہاؤس بلڈنگ پہ بھی ایوکشن کا لا ہے، وہ ایک ایوکشن کا لا ہے نہیں، ود ان دا بینک ایک لا ہے کہ اگر آپ کے کوئی بھی لون 3 مہینے تک سروس نہیں ہو یعنی اس کے انسٹالمنٹ نہ آئے جی جی تو اس کو آٹومیٹکلی آج کل جو ہے نا کلاسیفائی کر دیا ٹو بیڈ ڈیٹ. بیڈ ڈیٹ جب ہو گیا تو اس کے اوپر جو سود آئے گا بھی، سود تو آپ اکرو کریں گے ان تھیوری ان پیپر، لیکن اس کو آپ پروفٹ میں نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ 20 بلین خرچ کر کے اگر اس کو ہاؤس بلڈنگ کو 1 بلین سود ملتا تھا تو اس میں سے اگر 800 بلین آنا بند ہو گیا، اس طرح سے رک گیا، تو اس کے پاس جو پروفٹ بچا وہ بہت تھوڑا سا بچا، اس سے اس کے خرچے نہیں چلیں گے، تو وہ تو ایڈمنسٹریٹولی بھی ختم ہو جائے گا، اسٹاف کو بھی فائر کر دے گا. اور وہ 12 بلین جو پھنسے ہوئے ہیں وہ تو پھنسے ہوئے ہیں. جیسے مراد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جب بیچ ہی نہیں سکتے تو آپ کی طاقت کدھر ہے؟ فیڈرل مارگیج ایجنسی ہے. ایون میں سعودی عربیہ والا میں رہا ہوں، وہاں بینک فائنانس کرنے میں بھی کوئی نہیں ڈرتا، لوگ اپنے پیسے لگانے میں بھی نہیں ڈرتے کہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی اگر کرایہ پہ ہم دیں گے، اگر وہ کرایہ اس نے نہیں دیا، 1-2 نوٹس دیا، اس کو پولیس آ کے خالی کرا دیتی ہے. 3-4 مہینے کے آپ اندر کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی اولڈ ایج میں کہ جی میں نے کرایہ پہ دینا ہے اور میں پھنس جانا ہے. اب ود ان نو ٹائم اسلامی لاء میں بھی یہ پروویژن ہے، وہاں تو اسلامی لاء چل رہا ہے. اور جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی یہی ہے، میرے خیال میں یورپ میں بھی یہی سسٹم ہے، دنیا میں ہر جگہ 3 months ڈیفالٹ اینڈ یو آر آؤٹ آف آن دا اسٹریٹ، نو بڈی کیئرس کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن ان ڈیفالٹرز کی تعداد تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن صرف تھوڑے سے ڈیفالٹرز کو بچانے کے لیے اگر آپ اتنی بڑی انڈسٹری کو بیٹھا دیں، اتنے بڑے بینک کو بیٹھا دیں، اور اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جن کو یہ گھر بن کے مل سکتے ہیں، 1 کروڑ جیسے ہم کہہ رہے ہیں شارٹیج ہے، 1 کروڑ گھر بننے کو آپ نے روکا ہوا ہے بیکاز آف دس، جس میں 10-15 کروڑ لوگ رہیں گے. بالکل. تو یہ تو ایک بہت بڑی مطلب ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ گورنمنٹ کی رانگ پرائرٹیز ہیں. جی ہاں جی. وہ اپنے خیال میں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ جی کورٹ والے کہ جی ہم بچا رہے ہیں ڈیفالٹر کو، لیکن ڈیفالٹر کو بچانے سے بہت بڑی اکانومی پہ ہٹ پڑ رہا ہے. دوسرا طریقہ ایکچولی میں بات کر رہا ہوں اپارٹمنٹ بلڈنگس کی. ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آپ نے سنا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کے ہزاروں فلیٹ ہیں نیو یارک سٹی میں. اچھا، ان کی پھر یہاں پر جو کمیونٹی لیونگ ہے پاکستان میں، اس کا لوگوں کو ادراک نہیں ہے. آئی مین دے آر ناٹ یوز ٹو آف دیٹ. اپارٹمنٹ بلڈنگس بن جاتی ہیں، پھر وہ 10 سال کے بعد آپ دیکھیں وہ کہیں سے پانی لیک ہو رہا ہے، کہیں سے کچھ ہو رہا ہے، کوئی رنگ نہیں کرا رہا. جبکہ امریکہ میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ مینجمنٹ کمپنیز ہیں. یہاں پہ رولس میں، لا میں، آئی مین دا گورنمنٹ شوڈ ڈو اٹ، یا جو بلڈرس ہیں وہ بنائیں کہ وہ اس کی ایک مینجمنٹ بنائیں جو 10 سال تک وہ رن کرے، اس کی باقاعدہ اس سے منتھلی پیسے لیتے ہیں اس کی مینٹیننس کے. جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں ڈی ایچ اے میں جو کریک وسٹا بنے اپارٹمنٹس، ون آف دا بیسٹ اپارٹمنٹس ان پاکستان بنے ہیں. اس کی جو مینجمنٹ کی جو فیس ہے، منتھلی جو مینٹیننس کی فیس ہے،
وہ تقریباً 16,000 روپیز ہے. ابھی تو 27 لے رہے ہیں ان لوگوں سے. اچھا. لیکن جب وہ فل آباد ہو جائیں گے تو وہ آ جائے گی 14,000 پہ پر منتھ. یا تو اتنا کوئی رنٹ نہ دے. لیکن وہ بہت ہائی فائی اپارٹمنٹس ہیں. اگر دیکھیں اس میں پھر جنریٹرز بھی ہیں, اس میں ساری چیزیں, پانی ہے, سب چیزیں وہ فری دیتے ہیں اس میں. تو ایکچولی یہاں پہ مینجمنٹ کمپنیز کی جو ہے نا وہ کمی ہے, بہت شارٹیج ہے. آئی مین پروجیکٹ بن جاتا ہے, پروجیکٹ بنا کے وہ پھر ان کے حوالے کیا اور یہ جا وہ جا, پھر اس کے بعد I mean, no one is interested. وہ جو والنٹری وہ بنتی ہے کمیٹی اس کو کوئی سنتا ہی نہیں. جی ہاں, وہ سب کہتے ہیں چور ہے کہہ کے کوئی دیتا ہی نہیں ان کو. That is not so much effective in many cases. یہ جو آپ لوگ فلیٹ بنا کے ہینڈ اوور کرتے ہو, جی, تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کوئی آپ لوگ کوئی ایسا جو ایسوسیشنز بنتے ہیں وہ تو بہت ہی ویک ہوتے ہیں. کوئی لیگل قسم کی چیز نہیں بن سکتی کہ وہ اس کو اختیار ہو کہ منتھلی انسٹالمنٹ, منتھلی جو چارجز ہیں وہ لے سکے؟ ایسا کچھ ہے نہیں سلسلہ, شروع سے ایسا کوئی سلسلہ نہیں, ایسا کوئی قانون نہیں ہے. فلیٹ بنا دیا اور ایسا سسٹم ہے تو فلیٹ تو یہی حال ہوگا جو وہ ہو گیا. جی ہاں. یا جو بلڈر تھا اوریجنل بلڈر, وہی کوئی کمپنی چھوٹی سی بنا کے چلی جائے جو کمپیلڈ کرے لیگلی, اس کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے. ہاں, اس کی بیسیکلی اسی چیز کی یہاں پہ ضرورت ہے. یہی وجہ آپ نے دیکھا گلستان جوہر میں, کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں فلیٹ ہیں, اور 2-3 سال کے بعد ان فلیٹوں کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. تو پیپل ڈونٹ لائک لیونگ ان دوز فلیٹس کہ اوپر سے پانی بہ رہا ہے, نیچے والا کہہ رہا جی دس از ناٹ مائی ہیڈ ایک, اٹس یور ہیڈ ایک. تو دیٹ از ناٹ پراپر. آئی مین کمیونٹی لیونگ کا جو سینس ہے وہ یہاں کے لوگوں میں نہیں ہے, ڈیولپ نہیں ہوا. اسی سے ریلیٹڈ آپ نے 1-2 ڈسکشن میں اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ایک بہت بڑا سورس آف ویلتھ ہے اس ملک کا. بالکل. اور اسی میں آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جو سٹیز میں ملٹری انسٹالیشنس ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے پورے ملک میں کہ اگر وہ ریئل اسٹیٹ کو اگر ملٹری والے مان جائیں اور وہ ہٹ کے دور چلے جائیں تھوڑا, جو کہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے آل اوور دا ورلڈ, ملٹری انسٹالیشن شہر میں ہوتے نہیں ہیں. تو آپ نے کہیں ذکر کیا تھا کہ بہت بڑی رقم اس سے آ سکتی ہے, اس سے ملک کے تمام بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تمام مین سینٹر جہاں ہے, جو مین روڈ ہے, وہاں پہ جو بھی زمینیں ہیں وہ سب ملٹری والوں کے پاس ہے اور ان کے اختیار میں ہے, وہی رہ رہے ہیں اور وہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ملٹری کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے شہر کے اندر. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہوتا ایسا کہ ملٹری جو ہے شہر کے اندر موجود. یہاں پہ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. بریک کے بعد ناظرین اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.